کیا کہہ رہے ہیں؟ شیر کی سمجھ آ رہی ہے، شیر کی سمجھ آ گئی ہے، بس کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو، تھینک یو۔ Honorable Ministers, Honorable Members of the Parliament, خواتین و حضرات اور میرے محنت کش بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج میرا دیرینہ خواب جو ہے وہ پورا کیا۔ میں بہت سوچتی تھی کہ ہمارے ملک میں جو ترقی ہوتی ہے، جن سڑکوں پہ ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، جن ایئرپورٹس پہ، ہوائی اڈوں پہ ہمارے جہاز لینڈ کرتے ہیں، جن ریلوے اسٹیشن سے ہماری ٹرینز گزرتی ہیں، جن ہاسپٹلز میں لوگ علاج کراتے ہیں، جو موٹر ویز بنتی ہیں، جو بھی ترقی ہمارے ملک میں آتی ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے محنت کش کا ہے، ہمارے مزدور کا ہے۔ اور اگر ملک کی ترقی میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ محنت کرنے والوں کا ہے، تو اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو پھل ہے، وہ بھی محنت کش کو ملنا چاہیے۔ اور میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بہت چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن 12.5 لاکھ خاندانوں کو، محنت کش خاندانوں کو ہم جون 1 سے ہم راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں، جن سے ان کو اس کارڈ کے ذریعے 3,000 روپیہ مہینہ ان کو ملے گا، اور جس سے چھوٹی سی رقم ہے لیکن راشن کارڈ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی بھی غریب کا بچہ، کسی بھی محنت کرنے والے کا بچہ، کسی مزدور کا بچہ کم از کم خالی پیٹ نہ سوئے۔ اور میں اس کے لیے ہمارے جو لیبر منسٹر ہیں، بہت محنتی، ینگ، ڈائنامک منسٹر ہیں، فیصل کھوکھر صاحب، میں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں، ان کی منسٹری کو، ان کی ٹیم کو شاباش دیتی ہوں۔ اور میرے جو مائنز اینڈ منرلز کے ہارڈ ورکنگ ینگ منسٹر ہیں، شیر علی گورچانی، میں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں کہ 40,000 کارکنوں کے راشن کارڈ بھی اس میں شامل ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جیسے کہ ابھی شیر علی نے کہا کہ ہم اس نمبر کو انکریز کریں گے، ابھی ہم اس کو تقریباً 50 بلین سے شروع کر رہے ہیں، 50 ارب روپے سالانہ، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے زیادہ اس کے اندر جو محنت کش خاندان ہیں، محنت کش افراد ہیں، وہ جتنے اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں ہم ان کو کریں۔ اور اس کے علاوہ آج جیسے کہ آپ کو ابھی ہمارے لیبر منسٹر نے بتایا، ہمارے مائنز اینڈ منرلز کے منسٹر نے بتایا کہ تقریباً 1220 جو آپ کے گھر ہیں مزدوروں کے، محنت کشوں کے، ساری زندگی آپ محنت کرتے ہو، تو آپ ایک گھر نہیں بنا سکتے۔ میرے ساتھ جو ابھی محنت کش بھائی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ مظفر گڑھ سے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا ایک ہاتھ نہیں ہے، صرف 2 انگلیاں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہاں کام کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہو ایک ہاتھ سے؟ کہتے ہیں میں صفائی کرتا ہوں، اور 2 انگلیوں سے اور ایک ہاتھ سے یہ اپنا صفائی کا کام کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں محنت کر کے کماتا ہوں، حلال کی روزی کماتا ہوں، میں مانگ نہیں سکتا کسی سے۔ تو یہ جو راشن کارڈ ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کام نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کے لیے
جو دن میں 12, 15, 16 گھنٹے کام کرتے, لیکن اس کے باوجود اب ان کے گھر میں انہوں نے کہا میرے 3 بچے ہیں, میاں بیوی ہیں, ماں باپ ہیں, 3 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں. تو میں نے کہا تنخواہ کتنی لیتے ہیں؟ ہم نے منیمم ویج جو مقرر کی ہے. ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ ایک کم از کم جو آپ کی اجرت ہوتی ہے وہ حکومت مقرر کر دیتی ہے, وہ مزدور کو ملے نہ ملے کہ اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں. پہلی بار میں نے فیصل کو کہا کہ اگر 37,000 روپیہ جو ہے وہ مقرر کی جا رہی ہے کم سے کم اجرت, تو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو کم از کم وہ اجرت ملے اس کی. تو کہتے ہیں کہ مجھے 37,000 روپیہ ملتا ہے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 3,000 روپیہ ہی صحیح, لیکن کم از کم جو ان کا کچن کا خرچہ ہے, جس سے اپنے بیوی بچوں کا, ماں باپ کا, گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں, وہ تھوڑی بہت ایک مدد حکومت پنجاب کی جانب سے ہو جائے گی. یہ آپ کی امانت ہے, میرے پاس پڑی تھی, میں نے آپ کو لوٹائی. میں ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ کہ جب سے نواز شریف صاحب کی یہ حکومت آئی ہے, جس میں مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داری ملی ہے, اس میں میری کوشش یہ ہے کہ کسی کو چل کے حکومت کے پاس نہ آنا پڑے. حکومت خود چل کے ضرورت مند کا گھر کا دروازہ کھٹکا کے اس کو اس کی مدد اس کے گھر کے دروازے تک پہنچائے. جب میں نے حلف اٹھایا تو فوراً بعد رمضان تھا, تو مجھے یہ مناظر کبھی اچھے نہیں لگے کہ ایک جگہ پہ ضرورت مند لوگوں کو جمع کیا اور کسی نے آٹے کی بوری سر پہ اٹھائی ہوئی ہے, کسی نے چینی کا تھیلا پکڑا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ نہیں کرنا. میں نے الحمدللہ 30 لاکھ خاندانوں کو, یا اس سے زیادہ, مجھے ایگزیکٹ فگر اب یاد نہیں ہے, ہم نے دروازہ کھٹکا کے رمضان میں راشن پیکٹ جو ہے ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا الحمدللہ. اور اب اس کے بعد یہ دوسرا رمضان تھا, اس میں گھروں کے دروازے کھٹکا کے 10,000 روپے کا چیک ان کے گھروں پہ ان کی عزت کے ساتھ ان کو پیش کیا گیا. ان کا حق تھا, ان کو دروازہ کھٹکا کے دیا. تو میں فیصل آپ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, اور شیر میں آپ کو بھی کہنا چاہتی ہوں, اور اپنی ساری کیبنٹ کو, اپنے سارے جو ہمارے آفیسرز یہاں پر بیٹھے ہیں جو مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں, ضرورت مند ہمارے پاس چل کے آئے, اس سے کہیں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے. یہ موقع پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے, پیسہ بنانے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے. اس کا پورا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنی دنیا بھی بنانی چاہیے, اپنی آخرت بھی بنانی چاہیے. اور جو ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, آج انڈیا اور پاکستان کے بارڈرز پہ ٹینشن ہے, ایک خطرہ منڈلا رہا ہے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کی افواج کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دشمن کا ہر وار کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اور اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو کہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, ہم کوئی بھی سیاسی نظریہ رکھتے ہوں, اگر ہم ایک قوم ہیں, اگر ہم پاکستانی ہیں, تو اس وقت ہمیں اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ سیسا پھیلائی دیوار کی طرح لڑ سکے دشمن سے. اور یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج پاکستان کا کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرتے وقت 10 بار سوچے گا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان آج ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان کے پاس ایٹم بام ہے. اور میں سننا چاہتی ہوں کہ وہ ایٹم بام کس نے دیا پاکستان کو.
آج اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے تو اس میں شہداء کی اور غازیوں کی وہ قربانیاں شامل ہیں اور نواز شریف کی وہ حقیر سی کوشش شامل ہے جس نے رہتی دنیا تک پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا ماشاءاللہ. اور اگر پاکستان کو ترقی دینے کا کسی نے سوچا تو نواز شریف نے سوچا. اگر پاکستان کو پہلی موٹر وے اور پھر موٹر ویز کا جال کسی نے دیا تو نواز شریف نے دیا. اگر 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگائے تو نواز شریف نے لگائے. معیشت جب بھی ترقی کی نواز شریف کے دور میں کی. مہنگائی جب بھی نیچے گئی نواز شریف کے دور میں گئی. جدید ٹرانسپورٹ سسٹم چاہے وہ اورنج لائن ہو یا وہ میٹرو بس ٹرین ہو وہ نواز شریف نے دی. الحمدللہ سڑکوں کا جال نواز شریف نے بچھایا. اور اب یہ 1 سال کی قلیل مدت میں میرے بہنوں اور بھائیوں آپ جانتے ہو یقین نہیں آتا کئی دفعہ کہ 12 مہینے کی قلیل مدت میں یہ جو اپنا گھر سکیم ہے یہ ہم نے سپٹمبر میں لانچ کی تھی. نومبر میں پہلے قرضے ملنے شروع ہوئے. آج آپ جانتے ہو 30,000 گھر بن چکے ہیں الحمدللہ. اس کے کوئی حکومت مجھے بتا دو جس نے 20 سال میں 30,000 گھر بنائے ہوں. یہ 1 سال کے اندر ماشاءاللہ 30,000 گھر بن چکے ہیں. اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ میں نے 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. کل ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں 1 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہے وہ طلباء کو ملنے جا رہے ہیں. کل میرا پہلا لانچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں. اور اسی طرح جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے اچھی ایجوکیشن 50,000 بچوں کو ان کا پورا 3 سال کا پروگرام جو ہے ان کی پوری فیس جو ہے وہ حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی پچھلے دنوں میں سیالکوٹ گئی تھی. ہمارے ایک ایم پی اے کی وفات ہو گئی تھی. میں افسوس کے لیے گئی تو میں جہاز میں نہیں گئی, ہیلی کاپٹر میں نہیں گئی, میں گاڑی میں گئی تاکہ میں سارا ترقی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ میں دیکھتی آؤں. تو یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ واپسی پہ میں سمبڑیال گئی. سمبڑیال کے بعد میں وزیر آباد گئی, گجرانوالہ گئی اور گکھڑ منڈی گئی. میں نے گلیوں میں جا کے دیکھا ماشاءاللہ نئی سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے پنجاب کے اندر. پوری کئی 100 کلومیٹر لمبی جو ہیں وہ سڑکیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ. صفائی ہو رہی ہے پنجاب میں. آپ کے گھروں سے کے آگے, دروازوں کے آگے سے کوڑا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ پنجاب میں کبھی نہیں ہوا. اور بہت ابھی آپ دیکھتے ہوں گے گرین بسز جو ہیں, الیکٹرک بسز سڑکوں پہ ہیں, وہ آپ ہی کے لیے ہیں میرے محنت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں. وہ آپ سب کے لیے. اس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے. 30 روپے 40 روپے میں نے اپنی ٹیم سے لڑ کے اس کا کرایہ 20 روپے رکھا تھا کہ محنت کش جو ہے وہ بہت محنت سے اپنے پیسے کماتا ہے, اس کے لیے مجھے آسانی پیدا کرنی ہے. آپ ایک جگہ سے سوار ہو کر جہاں جانا چاہیں آپ کو 20 روپے سے زیادہ کرایہ نہیں دینا پڑے گا. لاہور کی تمام سڑکوں پہ وہ بسز چل رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 500 بسز 2 مہینے کے اندر آ رہی ہیں پنجاب کے اندر, اور بسز بھی آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ایک آپ نے دیکھا ہے میٹرو بس سسٹم ہے. ایک ہم ART بسز لے کے آ رہے ہیں جو نہ ٹرین ہے نہ بس ہے, اس کے درمیان کی چیز ہے. 300 افراد اس میں ایک وقت ٹریول کر سکتے ہیں. وہ بھی ہم پنجاب کے شہروں کے لیے میں لے کر آ رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. گجرانوالہ میں اس سال میٹرو بنے گی تو میں اس کا بھی روٹ میں نے خود دیکھا. میں گلیوں میں سے گزری, میں نے دیکھا ماشاءاللہ سڑکیں بھی بن رہی ہیں, صفائی بھی ہو رہی ہے, ترقی بھی آ رہی ہے. تو میرا دل بہت راضی ہوا اور خوش ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف محنت کش کے لیے ہسپتال بن رہے ہیں بلکہ آپ یہ جہاں آج صبح میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب آفس جا رہی تھی, ان کی میٹنگ تھی ایک, تو میں نے راستے میں دیکھا وہ بھی بہت خوش ہوئے. پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو اب اس کی 4تھی منزل پڑ رہی ہے ماشاءاللہ. چند ماہ کے اندر ستمبر کے وسط میں اس کے کوئی میرا خیال ہے 12-13 ستمبر کو ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. آج وہ ہاسپٹل جو ہے وہ تکمیل کے مراحل تیزی سے طے کر رہا ہے. پورے سرگودا ڈویژن میں ایک بھی کارڈیولوجی کا ہسپتال نہیں تھا. وہ جون میں انشاءاللہ تعالی نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح ہو رہا ہے.
اور اسی طرح یہ رنگ روڈ کی سائڈ پہ میں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بنانے جا رہی ہوں، جس میں پاکستان میں جو ہاسپٹل نہیں ہے وہ تمام ہاسپٹلز، چاہے وہ بلڈ ڈیزیزز کا ہسپتال ہو یا وہ ہڈیوں کے امراض کا ہسپتال ہو یا وہ جلد کے امراض کا ہسپتال ہو یا وہ برنز کا ہسپتال ہو یا جدید ٹراما سینٹر ہو، وہ تمام انشاءاللہ تعالی ہم ایک ڈسٹرکٹ کی میڈیکل ڈسٹرکٹ کی صورت میں ہم رنگ روڈ کی سائٹ پہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ، اور اب آپ دیکھیں، کبھی نہیں ہوا کہ 25-30 روپے سے روٹی کی قیمت جو ہے وہ 11-12 روپے پہ آئی ہو۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ جب بڑھ گئی ہو تو وہ 7.5 روپے فی یونٹ کم ہو جائے۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے، آپ کو بل بھی کم آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب آپ کو بل زیادہ آ رہے تھے تو ہم نے 50 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی تاکہ میرے لوگوں کے جیب پہ بوجھ زیادہ نہ پڑے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی خدمت کرتا ہے تو وہ نظر آتی ہے، نیت نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کے پاس دوسروں سے زیادہ پیسہ ہے یا پنجاب کے پاس وسائل زیادہ ہیں، تمام صوبوں کے پاس NFC کے بعد وسائل ہیں۔ اگر کمی ہوگی تو محنت کی کمی ہوگی، نیت کی کمی ہوگی۔ جہاں کوئی محنت کرے گا، نیت سے کام کرے گا، وہاں انشاءاللہ تعالی لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی، وہاں ترقی بھی آئے گی۔ تو میرے خون میں یہ چیز ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی خدمت کی مثال قائم کی، شہباز شریف صاحب نے بھی خدمت کی مثال قائم کی۔ اس وقت ابھی بہت شور ہے کہ کسان جو ہے اس کو نقصان ہو گیا۔ میں نے جب کہا تھا کہ میں کسان کو نقصان نہیں ہونے دوں گی، اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ میں 5,000 روپیہ فی ایکڑ، 12 ایکڑ اور اس سے کم کی جن کی زمین کی ملکیت ہے یا ٹھیکے پہ، ہم ان کو 5,000 فی ایکڑ، جو کہ 10 ایکڑ ہو تو 50,000 بنتی ہے، 12 ایکڑ ہو تو 60,000 بنتی ہے۔ یہ ڈائریکٹلی کسان کو ہم یہ سبسڈی کی رقم دینے جا رہے ہیں تاکہ کسان کو نقصان نہ ہو۔ اور اگر آج میں 4,000 روپیہ گندم کی قیمت مقرر کر دوں تو کسان کو تو بہت فائدہ بھی ہونا چاہیے بھی، اس کی محنت ہے، لیکن 15 کروڑ عوام کے لیے روٹی اور آٹا بہت مہنگا ہو جائے گا۔ آج کم از کم آٹا جو ہے وہ کسی کی خرید سے باہر نہیں ہے۔ اور آٹا ایک چیز ایسی ہے کہ اگر روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے نہ بھی ہو تو مرچوں کے ساتھ بھی روٹی اپنے بچوں کو انسان کھلا دیتا ہے اور وہ بھوکا نہیں رہتا، پیٹ بھر جاتا ہے۔ میرے پاس 15 کروڑ عوام ہیں جنہوں نے روٹی کھانی ہے، جن کو سستا آٹا چاہیے، تو مجھے دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو میرا یہ پوری کوشش ہے کہ میرے کسان بھائیوں کو بھی نقصان نہ ہو، ان کو فائدہ ہو، اور میرے عوام کے لیے بھی جو آٹا ہے، روٹی ہے، وہ مہنگی نہ ہو۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ یہ وہ پنجاب ہے جہاں پر ریاست خود چل کے اپنے شہری کی چوکھٹ پہ آتی ہے۔ اور مریم نواز شریف نہ صرف دل و جان سے آپ کی دن رات خدمت کر رہی ہے، بلکہ پوری طرح سے پنجاب کے عوام کی دن رات جنگ لڑ رہی ہے۔ اور میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی جب تک ہر گھر میں انشاءاللہ تعالی خوشحالی نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے محنت کرنے والے بہنوں اور بھائیوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے، ان کے لیے برکت پیدا کرے۔ میں دن رات آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو، نواز شریف! بڑی زور سے لگایا بھائی۔ اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاؤ، اور بہت اونچا آواز آنی چاہیے، پاکستان! اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، یہ لو جی، لاؤ۔ بہت شکریہ میڈم مریم نواز، خطاب کر رہی تھی۔ میڈم ایک لکی ڈرا